الانبیاء عالمۃ خیر معلمہ ام الانوار ام الکتاب ام القرآن ام العائمہ ام المعصومین ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن ام ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہراء والصلاة والسلام علی آل الحسین وبناء الحسین وجداء الحسین واولاد الحسین واصحاب الحسین ولعنۃ اللہ علی اعداء الحسین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محسن الکتاب کتاب المجید وفرقان الحمید ووسط الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات و وسیم التلاوت خداوند عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے، جتنے بھی ہاتھ اس پاک مطہر مقدس ذکر میں مانگنے کے لیے آئے ہیں، میرے سخی عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو صدقہ ایک بھی ہاتھ اس دہلیز سے خالی نہ جائے۔ مولا بانیان مجلس، ذاکرین مجلس، حاضرین مجلس کے رزق معرفت میں، رزق ودایت میں اضافہ فرمائے، مولا شمسی برادران کے رزق بخت عزت میں اضافہ فرمائے، مولا علی عباس رضوان شاہ صاحب کے رزق بخت عزت میں اضافہ فرمائے۔ میرے مالک تو دلوں کے حال کو بہتر جانتا ہے، حاضرین مجلس میں جو بھی دل میں حاجت لے کے بیٹھا ہے، نیک شریف عبادت دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بہت بڑی دعا ہے، میں کے دل سے آمین کہیے گا، میرا خالق میرا مالک، تب تک کسی مومن کی آنکھ موت کے لیے بند نہ ہو جب تک وہ دیدارِ کربلا نہ کرے۔ تمام دعاؤں سے بہتر راسل دعا آمین وسیلہ ہوتا ہے قبول کے لیے، جتنا ہو سکتا ہے، اور اس دعا کے لیے جتنا تابع ہے کوئی شخص اتنی بلند آمین کہیے گا۔ میرے اللہ ہم وارث کے وہ تو کوئی بلا وارث ہے، شہنشاہ معظم بقیت العظم حقیقی وارث دو جہاں کی ظہور میں ہدایت، بعد ظہور مالک کا دیدار نصیب فرما، بعد دیدار بادشاہ کی قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ دعاؤں کو قبولیت تک پہنچاؤ، سہارا درود کرو، بلند آواز سے صلوات تلاوت فرما۔ اجازت ہے سرکار؟ میرے لیے لفظ کہنے مناسب نہیں ہے کہ میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، ہر بندہ ہی لمبا سفر کر کے آپ کے چہروں تک پہنچا ہے، لیکن صبح کا بھی چوتھا ممبر ہے اور آگے جا کے بھی لینے ہیں، پڑھنا میں اتنا ہی ہے جتنا آپ نے سننا ہے۔ توجہ مکمل ہے سرکار؟ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتے ہی انسانیت سچائی کے جس جزیرے پہ آ کے پرسکون ہو جاتی ہے، سچائی کے اس جزیرے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ ساری رات کا تھکا ہوا تڑپتا ہوا بستر مرض پہ لیٹا ہوا انسان جس جگہ پہ آ کے اپنی سانسوں کو اطمینان محسوس کرتا ہے، وہ شفا خانے کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ جوان زیادہ تعداد میں بیٹھے ہیں، نعرے جو ہیں وہ بزرگ لگا رہے ہیں۔ توجہ مکمل ہے سرکار، بات شروع کریں۔ اللہ نے ہر نبی کو، پہلی حاضری ہے میری آپ کی اس عظیم دھرتی پہ، میں نے کبھی کہیں جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں ہوں، کیونکہ میرا عقیدہ ہے پوری دنیا میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوگا، امام ایک ہے تو مزاج بھی ایک ہی ہوگا۔ کوشش کروں گا سادہ سادہ باتوں سے آپ کا چہروں پہ رونق لے کے آئیں، پھر سفر کرتے جائیں گے۔ اللہ نے ہر نبی کو
توجہ مکمل ہے؟ اللہ نے ہر نبی کو عدل کی مسند پہ رکھا. یہاں سفر کرنا مقصد ہے، مجلس وہ ہوتی ہے جو گھر تک جائے. پیغام دینا مقصد ہے، سفر جو کیا آپ کے چہروں کی زیارت کے لیے. اللہ نے ہر نبی کو عدل کی مسند پہ رکھا ہے، ہر امام کو فضل کی مسند پہ رکھا ہے. عدل 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 اور ہے، فضل اور ہے. جو بنتا ہو دینا عدل ہے، جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل ہے. میں مثال دیتا ہوں تاکہ جو چہرے میرے طرف حیرانگی سے دیکھ رہے ہیں وہ تھوڑے سے زبانوں کو حرکت دیں. ہم اپنے گھر میں ایک مزدور لگواتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اس سے طے کرتے ہیں کہ شام کو 5 بجے تمہیں 1000 روپیہ دیا جائے گا. طے کرتے ہیں. جیسے ہی 5 بجتے ہیں اس کے ہاتھ پر ہم 1000 روپیہ رکھتے ہیں. یہ جو ہم 5 بجتے ہی اس کے ہاتھ پہ 1000 رکھتے ہیں یہ ہے عدل. خوش ہو کے 1500 رکھ دیتے ہیں یہ ہے فضل. سمجھ آ رہی بات؟ عدل جو بنتا ہو دینا عدل ہے، جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل. ایک اور بات کرتے ہیں تاکہ ذہن اور تیار ہو جائے. ہم اپنے گھر کے صدر دروازے کے اوپر ایک تختی لگواتے ہیں، ھذا من فضل ربی. یہ عمارت جو میں نے کھڑی کی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، عدل نہیں ہے. بزرگوں اگر عدل ہوتا تو شاید ایک اینٹ بھی نہ لگتی. بات پسند آ گئی ہے؟ آگے بات چلیں سکتا. عدل جو بنتا ہو دینا عدل ہے، جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل ہے. نبی ہوتے ہیں عدل کی مسند پہ، امام ہوتے ہیں فضل کی مسند پہ. بات میں شروع کرنے لگا ہوں تو 2 منٹ میرا ساتھ ہی ہے، اب میں آپ کے ساتھ کا سہارا لوں. خدا قسم نبی ہوتے ہیں عدل کی مسند پہ، امام ہوتے ہیں فضل کی مسند پہ. کائنات کی رحمت منبر پر تشریف فرما تھی کہ دروازے سے ایک بندہ داخل ہوا، اسے صدا دے کے کہا اے اللہ کا نبی مجھے بیٹا چاہیے. بات میں نے وہ شروع کی ہے جو ہم نے ماں کی گود سے کم از کم سنی، لیکن محنت دکھے پھر بولنا ظرفی داد مجھے نہیں چاہیے. اس شخص نے آ کے کہا مجھے بیٹا چاہیے. تاریخ اس کا نام تعارف کرواتی ہے کہ یہ راہب تھا. اس نے صدا دے کے کہا اے اللہ کا نبی مجھے بیٹا چاہیے. رسول بیٹھے تھے عدل کی مسند پہ. رسول خدا نے منبر پر بیٹھ کے لو کو پڑھا. سرکار نے لو پڑھ کے کہا تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے. یہ مایوس ہو کے، پہلا جملہ دے رہا ہوں چھولی پھلا کے بیٹھنا، مایوس ہو کے عدل کے دربار سے باہر نکلا، گلی میں پہنچا، بچپن کے فضل سے ملاقات ہو. آئے ہائے کیا کہنے یہاں سلام. عدل کے دربار سے نکلا، عدل کے دربار سے مایوس ہو کے باہر نکلا. آئے ہائے گلی میں پہنچا، بچپن کے فضل سے ملاقات ہو گئی. امام بچپن میں بھی امام ہوتا. فضل نے دیکھا عدل کے دربار سے ایک مایوس شخص باہر آ رہا ہے. فضل نے اس کا ہاتھ پکڑا، عدل کے دربار واپس داخل ہوا. عدل منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے. عدل نے فضل کا چہرہ دیکھا. فضل کا چہرہ دیکھ کے عدل مسکرائے. مسکرا کے کہتے ہیں بیٹا حسین آپ جانتے ہیں یہ کیا لینے آیا ہے؟ حسین فرماتے نانا میں جانتا ہوں یہ کیا لینے آیا ہے. رسول خدا نے کہا بیٹا حسین میں نے لو پڑھی ہے وہاں نہیں لکھے. میں ہر چہرے پہ نگاہ ہے، چہروں کی زیارت کروں گا. جملہ کہنے کے بعد رسول خدا نے کہا بیٹا حسین میں نے لو پڑھی ہے وہاں نہیں لکھے. جب حسین کو رسول خدا نے کہا نا وہاں نہیں لکھے، حسین نے کہا 1 2 3 4 بڑی چوپڑی قسم. حسین نے کہا 5 6 7 7 کا حسین نے راہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا رسول خدا کے سامنے حسین بس. رسول خدا نے کہا رہا اگر آج تو نے حسین کو نہ روکا ہوتا میں
میدان میں آدم کی نسل ایک طرف ہوتی، تیری نسل ایک طرف۔ محشر کے میدان میں، محشر کے میدان میں میری آواز تھکی تو نہیں لگڑی؟ سفر با سفر آیا ہوں، 120 30 40 پہ ان روڈوں پہ آیا ہوں جو دیکھ کے ہیں۔ مجھے وہ رستے میں فوج والوں نے روک لیا، تسی ایڈی سپیڈ چ کتنے چل رہے ہو؟ میں کہا جی تسی ہو سرکاری نوکر تو میں مولا حسین کا نوکر۔ توجہ فرمائیے گا، میں سفر کی تھکاوٹ اتارنا چاہتا ہوں اپنی، آپ کے چہرے کھلے دیکھ کر۔ بیٹے دے میرے نبی سکتے تھے، شاباش۔ جو بندہ نہیں بولا شاید انہیں شک ہے۔ نبی بسم اللہ، میرا نبی بیٹے دے سکتا تھا لیکن نبی بیٹھے تھے عدل کی مسجد میں، حسین تھے فضل کی مسجد میں۔ جملہ کہوں یہاں تک تم نے سنا تھا، اب محنت دکھے پھر بولنا۔ رسول جانتے ہیں حسین کیا ہے، حسین اختیار کس کا مالک رکھتا ہے، رسول جانتے تھے لیکن جو بیٹھے تھے انہیں سمجھانا اور بتانا چاہتے تھے۔ رسول خدا نے پوچھا بیٹا حسین، میں نے دو پڑھی تھی وہاں نہیں لکھے تھے، آپ نے کیسے دے دیے؟ حسین فرماتے نانا آپ تو جانتے ہیں میں دیتا پہلے ہوں لکھواتا بعد میں۔ زندہ باد زندہ باد جہاں سلامت میں، سارے ہاتھ اونچے کرو، دمدم علی لال کلندر۔ کیا کہہ رہے، سفر تمام ہو رہا، میں دیتا پہلے ہوں، آئے ہائے، وہاں لکھواتا بعد میں ہوں۔ عدل اور ہے فضل اور ہے، ذہن میں جملہ رکھنا، میں نے اسی پہ سفر کرنا ہے۔ عدل اور ہے فضل اور ہے، جو بنتا ہو دینا عدل ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اگلے سال کے اس دن تک یہ مجلس تجھے یاد رہے گی۔ میں کوئی بھی خیانت نہیں کر رہا، آپ کی امانت آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ عدل جو بنتا ہو دینا عدل ہے، جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل ہے۔ چوتھے بادشاہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے سرکار کے دربار میں داخل ہو کے کہا سرکار مجھے مال چاہیے۔ بابا جی تھے، میں جملہ آکھن دے بعد مجمع ویکھاں گا کس معیار تے بیٹھا ہے۔ اس نے کہا مجھے مال چاہیے، دولت چاہیے۔ چوتھے بادشاہ نے منبر پہ بیٹھ کے لو کو پڑھا، آئے ہائے، ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا اور ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی۔ چوتھے بادشاہ نے، مزہ آ رہا ہے بات کا، چوتھے بادشاہ نے منبر پہ بیٹھ کے لو کو پڑھا۔ جو نہیں بولے شاید وہ شک میں ہے، سرکار اگر پہلا محمد منبر پہ بیٹھ کے لو پڑھ سکتا ہے تو چوتھا بھی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ سارے ہی محمد ہیں، یہ سارے ہی محمد ہیں۔ جملہ سن کے بندہ نہ بولا مجھے دور ہوگا سب بندے پہ، یہ سارے ہی محمد ہیں۔ یہ جناب سیدہ کی حویلی کی شان ہے، اس گھر میں ہر مرد محمد ہے، ہر مستور بطول ہے۔ یہ جناب سیدہ کی حویلی کی شان ہے، محمد بھی محمد ہے۔ مجھے سہارا لینا پڑ رہا ہے جملے کا، محمد بھی محمد ہے، علی بھی محمد ہے، حسن بھی محمد ہے، حسین بھی محمد ہے، سجاد بھی محمد ہے، باقر بھی محمد ہے، جعفر صادق بھی محمد ہے، موسیٰ کاظم بھی محمد ہے، رضا بھی محمد ہے، تقی بھی محمد ہے، نقی بھی محمد ہے، حسن عسکری بھی محمد ہے، میرا بارواں بھی محمد ہے۔ عقیدہ شیعہ یہ نہیں، شیعہ عقیدہ اس سے آگے ہے۔ اس گھر کا عسکر بھی محمد ہے، اس گھر کا اکبر بھی محمد ہے، اس گھر کا قاسم محمد ہے، اس گھر کا عباس محمد ہے۔ معصوم کے پاس ایک بندہ ہے، اس کا سرکار آپ سب ہی محمد ہے، پھر آپ میں کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے، کوئی سجاد کیوں ہے؟ مولا کہتا ہے میرا سوال کیا ہے؟ اس کا سوال یہ ہے نام تو یہ ہونا چاہیے تھے محمد
سوال کیا ہے، آپ کہتے قرآن لے کے آ، مولا کہتے تیرے سوال کا جواب اسی قرآن میں ہے، وہ قرآن لے کے آیا، مولا کہتے قرآن کھول، اس نے قرآن کو کھولا، مولا کہتے یہ بتا یہ یاسین کیوں ہے، یہ تاہا کیوں ہے، یہ بقرہ کیوں نہیں بولا تھا، یہ یاسین کیوں ہے، یہ تاہا کیوں ہے، یہ بقرہ کیوں ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول یہ تو صورتیں ہیں، مولا کہتے بدبخت نہ بنے، یہ بکھرے تو صورتیں ہوتی ہیں، سمٹے تو قرآن ہوتا ہے، ہم بکھرے تو آل ہوتے ہیں، سمٹ جائیں تو محمد بن جاتے ہیں۔ ہم بکھریں تو آل، سمٹیں تو محمد۔ آئے ہائے، میں مجمع ویکھن نہیں جی آیا، میرا عقیدہ ہے میرے سامنے شخص وہ بیٹھا ہو چاہے ایک ہو، جس کے سینے میں علی ہو وہ علی کو سوچتا نہ ہو مانتا ہو۔ میں جملہ پہاڑ سے وزن نہیں کہوں گا، جنگ سنا دوں کوئی آپ کو؟ مجھے بڑی جنگیں آتی ہیں تو پیغام دینے آیا ہوں، سفر جو اتنا کیا اب تک۔ عدل جو بنتا ہو دینا عدل ہے، جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل۔ سرکار نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا تیرے نصیب میں مال نہیں ہے۔ آئے ہائے، گل کرا بابا جی، جو زبانیں ذکر حسین میں نہیں بولتی، معصوم فرماتے ہیں وہ زبانیں گھر میں جھگڑے کے سوا کوئی کام نہیں آتی۔ آئے ہائے، اور ویسے بھی بندہ وہ زبانیں کاٹ کے کتوں کو پھینک دے جو چوکوں میں بولے، علی کے ذکر میں نہ بولے۔ سرکار نے فرمایا، منبر میں بادشاہ بیٹھے، بادشاہ نے کہا تیرے نصیب میں مال نہیں ہے، یہ مایوس ہو کے جانے لگا۔ آئے ہائے، سرکار نے فرمایا واپس آ، یہ واپس آیا۔ مولا کہتے پانی کا برتن اٹھا میرے ہاتھوں کو دھلاؤ، یہ سرکار کے ہاتھ دھلا رہا تھا، مولا کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مولا کہتے میرا چہرہ نہ دیکھ، زمین پہ دیکھ۔ اس نے زمین پہ دیکھا، پانی نہیں، ہیرے جواہرات گر رہے تھے، پانی نہیں، ہیرے جواہرات گر رہے تھے، پانی نہیں، ہیرے جواہرات گر رہے تھے۔ مولا کہتے یہ سارے اٹھا کے لے جا، یہ سارے اٹھا کے لے جا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا زہرا کا دال، ابھی آپ نے فرمایا ہے میرے نصیب میں مال نہیں ہے، ابھی آپ کہتے سارے اٹھا کے لے جا۔ مولا کہتے جو بتایا تھا وہ عدل ہے تو دے رہا ہوں یہ فضل۔ کیا کہنے، کیا کہنے یہاں سلام۔ جو بتایا تھا وہ عدل ہے، جو میں دے رہا ہوں۔ آئے ہائے، بات پسند آ رہی ہے؟ جو بنتا ہو دینا عدل ہے، جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل ہے۔ امیر منبر پہ تشریف فرمائیں۔ آئے ہائے، اور بندہ اپنی چپ تے مان کرے، میں بی بی دی خیرات تے مان کر دوں، میں پوری مطمئن کھڑا ہوں۔ امیر منبر پہ تشریف فرمائیں، دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، داخل ہوتے ہی دربار میں دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے یوں ہاتھ کو اٹھایا، ہاتھ کو اٹھا کے کہتا یا علی، یا علی مجھے پاک کر دیجئے۔ میں جملہ کھنڈ بعد دیکھا گا کتنے بندے جا کے بیٹھے۔ اس نے بابا جی دروازے پہ کھڑے ہو کے ہاتھ کو اٹھا کے کہا یا علی مجھے پاک کر دیجئے۔ اچھا علی جانتے تھے یہ کیا کر کے آیا ہے؟ یہ خرامہ 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 چلتے علی کے تخت کے سامنے آ گیا۔ علی نے پوچھا اس لیے جو بیٹھے تھے انہیں بتانے کے لیے۔ علی نے پوچھا کیا کر کے آیا ہے تو؟ آیا ہے، اس نے کہا سرکار مجھ سے چوری جیسا گناہ ہو گیا۔ دھواڑی چوپ دی قسم، کتنا خوبصورت دور تھا علی کا، چور خود چل کے آ جاتا تھا۔ آئے ہائے، کتنا خوبصورت دور تھا میرے امیر کا، چور خود چل کے آ جاتا تھا۔ شریعت محمدیہ کا مالک منبر پہ تھا، سرکار نے جلاد کو حکم دیا اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ ایک ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، پوری ذمہ داری ان کاندھوں پہ شریعت کی لے کے۔ 7 جز ایسے ہیں جو بغیر عضو شرعی سجدے کی حالت میں
زمین کو مس نہ ہو تو سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ شریعت محمدیہ کا مالک منبر پہ تھا، اور شریعت محمدیہ میں چور کی انگلیاں کاٹنے کا حکم ہے، ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے۔ سرکار نے جلاد کو کہا اس کی انگلیاں کاٹ دو۔ اس کی انگلیاں کٹ رہی تھی، علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ انگلیاں کٹ رہی تھی، علی کا بندہ گونگا بیٹھا ہے بے شک نہ بولے، انگلیاں کٹ رہی تھی، علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ بندوں نے کہا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی، تجھے درد نہیں ہو رہی؟ اس نے کہا یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کے صدقے میں خدا نے یوسف کو حسن دیا تھا۔ کیا کہنے، میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، ہائے ہائے کیا کہنے، میں اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کے صدقے میں خدا نے یوسف کو، ہائے ہائے پھر کہوں، جس کے صدقے میں خدا نے یوسف کو، آئیں بسم اللہ، آئیں بسم اللہ، آؤ بسم اللہ بابا جی، آؤ بسم اللہ، آؤ۔ جس کے صدقے میں تمام کر رہا ہوں، جس کے صدقے میں، بابا اجازت، جس کے صدقے میں خدا نے یوسف کو حسن دیا تھا۔ اور میں جملہ آکھنا ہے، انگلیاں کٹ گئی، اس نے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی، اور میرے لئے دیکھو میں سونا نہیں لگ رہا پہ، انگلیاں کٹ گئی، اٹھائی، چومی، آنکھوں کو لگائی، کٹا ہوا ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتا ہے یا علی آپ کا شکریہ، آئے ہائے واہ یا علی، اس نے شکریہ ادا کیا۔ بندوں نے کہا شکریہ کس بات کا ادا کر رہا ہے؟ اس نے کہا علی نے یہاں سزا دے کے وہاں کی شرمندگی سے بچا لی، آئے ہائے کیا کہنے یہاں سلامت۔ جی بسم اللہ، یہاں سزا دے کے، سانو تو اگے جلدی ہوندی، یہاں سزا دے کر وہاں کی شرمندگی سے بچا لی۔ انگلیاں کٹ گئی تھی، جا رہا تھا، سلام کرو، انگلیاں کٹ گئی تھی، جا رہا تھا۔ اس نے جب یہ جملہ کہا نا، علی نے کہا سلمان اسے واپس بلا۔ بندہ خاندہ علی دا ہے تو بول دیا نا مجھے دکھ ہوگا اس بندے پہ، میں لاہور تک دکھ لے کے جاؤں گا۔ خدا کی قسم انگلیاں کٹ گئی تھی، اس نے شکریہ ادا کیا۔ سلمان کو علی نے کہا اسے واپس بلا، یہ واپس آیا۔ علی بادشاہ نے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ لگائی، اوپر ید اللہ ہاتھ پھیرا، ید اللہ ہاتھ پھیرا، اللہ والا ہاتھ پھیرا، اللہ والا ہاتھ پھرنا تھا۔ اس کی انگلیاں واپس چڑھ گئی، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا جب دینی تھی پھر کاٹی کیوں، جب دینی تھی پھر کاٹی کیوں؟ علی نے جو کاٹی تھی وہ عدل ہے، جو دی ہے یہ فضل۔ راضی ہے نا؟ میں فضائل پہ تمام کروں، میں فضائل پہ تمام کروں، مصائب بابا جی پڑھ گئے تھی وہ عدل ہے، فضل اور ہے۔ بات مکمل کروں، 1.5 گھنٹے کا موضوع تھا، میں سلام کروں، آخری جملہ فضائل کا کروں، اسی پہ ممبر چھوڑوں۔ امیر ممبر پہ امیر المومنین نے فرمایا، اذان ہو رہی، چلیں اذان سن لیتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ خیر۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جملہ آخری کروں،
صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی حی علی الصلاۃ اللہ اکبر اللہ اکبر ہے توجہ بات مکمل کریں سرکار جو بنتا ہو دینا عدل ہے جو نہ بھی بنتا ہو دینا فضل ہے امیر المومنین ممبر پر تشریف فرمائے 2-3 منٹ فقط ممبر میں چھوڑا امیر ممبر پر تشریف فرمائے امیر المومنین نے فرمایا اللہ وہ ہے جو محشر کے میدان میں عدل کرے گا جو بندے بیٹھے ہیں وہ بندے بول رہے ہیں اللہ وہ ہے جو محشر کے میدان میں خدا کی قسم یہ 2 بزرگوں کی داد ایک طرف باقی سب کی داد ایک طرف مجھے ایسے لگ رہا ہے اللہ وہ ہے جو محشر کے میدان میں عدل کرے گا فضل نہیں امیر نے فرمایا اس سے زیادہ خاموشی وہاں پہ ہو گئی علی بادشاہ کے صحابی اٹھ کے کھڑا ہوا اتنا بھولا ہے اتنا بھولا کتنا بھولا بھی پتہ چل جائے گا اٹھ کے کھڑا ہوا کہتا ہے یا علی اللہ محشر کے میدان میں عدل کرے گا علی فرماتے ہاں اللہ محشر کے میدان میں عدل کرے گا اس نے کہا مولا پھر ہمارا کیا بنے گا اس نے کہا سرکار پھر آپ ہماری یہاں مدد کرتے ہیں وہاں بھی کریں گے علی فرماتے پریشان کی ہوتا ہے جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا میں سلام کروں ممبر میں چڑھتا میں جہاں اعمال تلنے ہیں وہاں میں علی تمہارا انتظار کروں گا اس نے کہا یا علی اچھا آپ ہی نے فرمایا ہے محشر کے میدان میں نفس نفسی کا عالم ہوگا باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں ہوگا بیٹے کو باپ کا پتہ نہیں ہوگا اگر ترازو لگا ہوگا تو آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ ترازو کے آگے ہوں گے کہ آپ ترازو کے پیچھے ہوں گے اگر بولنا نہیں آتا تو مصر میں تمار سے زبان ہزاری مانگی مجھے قیمت چاہیے جملے کی اس نے کہا سرکار اگر ترازو لگا ہوگا تو آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ ترازو کے دائیں ہوں گے کہ آپ ترازو کے بائیں ہوں گے علی مادے دائیں بائیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوگی ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا ترازو ہی علی کے ہاتھ میں ہوگا اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا علی اگر آپ کے ہاتھ میں ترازو ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا ہمارے پاس اتنی نیکیاں نہیں آپ کا عدل یہی بڑا مشہور ہے آپ وہاں کے کریں گے علی فرماتے اگر میں نے ترازو اٹھا لیا تیری برائیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا تیری نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا ہم فرشتوں سے کہہ دیں گے اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ہماری ولایت رکھو اس کی نیکیوں والے پلڑے میں ہماری ولایت رکھو علی فرماتے پھر ہم دیکھیں گے تمہارے گناہ تمہیں جہنم لے کے جاتے ہیں یا ہماری بھلائی تمہیں جنت لے کے جاتے ہیں تجھے دمدم علی لال کلندر مومنین تشریف رکھیں آج کی مجلس کے آخری خطیب جناب شہنشاہ ذکر مصائب ذاکر جناب علی نقی کنگ ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں گے اور آخر پہ تبوز شہزاد علی اکبر علیہ السلام برآمد کروائیں گے بآواز بلند صلوات تبکر سورۃ فاتحہ بسم اللہ
یا مقبود بحق محمد مصطفیٰ یا اعلیٰ بحق علی علیہ السلام یا فاطر السماوات بحق جناب سیدہ یا محسن بحق حسن علیہ السلام یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام الہی عبادت قبول فرما صدا تزامدائے خلوص تڈا بچایا پریوار گچ قبول فرما سلسلہ ازو بلا نسل چ منتقل فرما مرحومین دے درجات بلند فرما مالک ساڑیاں دعاؤں قبول فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجا بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات صلوات پڑھنا بندے دے گناہ معاف ہوندن بواز بلند صلوات تلاوت صدرشن محفل زیر کسا وجہ نزول آیت خل عطا مقدرات عصمت سائن سلطانہ دارائن عصمت دیلا محدود مملکت دی ملکہ جس بی بی دی پاکو دال کبو سائنی تو خلص سانی زہرہ معظمہ دی ذات مقدسات کی بند کر کے بلند آواز نال صلوات پڑھو میری انتظامیہ تو پرزور اپیل ہے مجلس اعضاء دن دی ہوئے تو اس میں مغرب تو پہلے ختم ہونا چاہیے چونکہ بانی دی حیثیت رکھتا ہے اس واسطے میں مشورہ پیش کر رہا ہوں شیعان حیدر قرار دی نشانی ہے اور نماز اول وقت چلا کر چونکہ سلسلہ اعضاء ہے بادشاہ دا جنازہ تیار ہے تو اس میں چھوڑا نہیں جا سکتا آئندہ تو میری ہاتھ بن کی اپیل ہے یا مغرب دا وقفہ کر لیا جائے یا مغرب تو پہلے مجلس نو ختم کیتا جائے صلوات پڑھو سارے صاحبان بلند آواز ہن چھیکڑی مکانے تو اس نے خوبصورتی نال ادا کریے او جڑے پیچھے بزرگ بیٹھے ہو ذرا قریب آ جاؤ تاکہ ماحول مجلس پاک کا بہتر ہو جائے بس نمازیاں دے انتظار واسطے ضرورت تے نہیں فضائل دی لیکن میں چند جملے تاکہ مومن جڑے باہر گئے انہوں دا انتظار کیا جا سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تحقیق ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں تھکے ضرور ہو لیکن زحمت فرمائش ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں پریشان نہ ہو میری اور تھوڑی گل نہیں عالمین دا حالق پہ آنا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا قدر والی رات میں اور تو کیا جانے وہ قدر والی رات ہے کیا میں سمجھا شاید تھکے بیٹھے ہو لیکن ایمان تازہ ہے تو کیا جانے وہ قدر والی رات ہے کیا آگے آپ ہی تصدیق کر رہے ہیں قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے العظمت للہ تو نسل تھوڑی نصیب ہوئے قدر والی رات 1000 مہینے تو بہتر ہے اس جملے تے سارے دن دی تھکاوٹ دور نہ ہوئے پھر شہزادہ امن کولوں بادشاہ کولوں خیرات وصول کرن دا لطف کوئی نہیں حالانکہ رات رنگ اچ روپ اچ صورت اچ سیرت اچ وقت اچ روشنی اچ اندھیرے اچ بالکل دوسریاں راتاں جیسی لیکن مالک پہ آدھا ہے خبردار کوئی رات جرت نہ کرے
اس رات جیسا بنن دی، کیوں جو اس رات نو قرآن نازل ہویا ہے۔ جس رات نو قرآن نازل ہوئے وہ رات دوجیاں راتاں جیسی نہیں، جس ذات تے قرآن نازل ہوئے وہ تیرے جیسا کیویں ہو سکتا۔ سیدہ عالمین توڑے آکے چلا دیا، جس رات نو قرآن نازل ہوئے اور رات دوجیاں راتاں جیسی نہیں، جس ذات تے قرآن نازل ہوئے وہ نبی تیرے جیسا کیویں ہو سکتے۔ رمضان المبارک کے چلا نے قرآن بھیجا ہے، پریشان نہ وہ اجے 15 16 17 دیہڑے ہیں، اجے دور ہے رمضان دا مہینہ، لیکن یہ رمضان مومن دا مہینہ ہے۔ تو انہوں پتہ جی رمضان مومن دا مہینہ ہے۔ رسول اللہ کو کسی بندے پوچھیا یا رسول اللہ رمضان نو مومن دا مہینہ کیوں آکھا گیا ہے؟ تو سرکار فرمایا رمضان اچ مومن دے گناہ معاف ہوندے، اس واسطے اللہ نے رمضان نو مومن دا مہینہ آکھا ہے۔ اگر سجاگ تھی وہ تے گناہ ہر کسے دے معاف نہیں ہونے، گناہ اس دے معاف ہونے نہیں جس روزے رکھنے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا بندہ امیر المومنین دی ولایت رکھتا ہوئے تے بندہ روزہ دار نہ ہوئے، بندہ نمازی نہ ہوئے، چونکہ عادی فرمین دن میں علی نو دو کم بڑے چنگے لگ دیں۔ سن سو جی نوکرہ سوال کی دا مالک کو کم کیڑے، بادشاہ فرمایا سردی دی نماز تے گرمیاں دے روزے۔ چلو آج تو اتفاق ایسا ہے اس ذکر نو جاری رکھنا ضروری ہے چونکہ جنازہ بادشاہ دا تیار ہے۔ ویسے شیعہ نے حیدر قرار دی نشانی ہے اول وقت شیعہ نماز ادا کر دے، چونکہ اول وقت دی کیتی ہوئی نماز اللہ قبول کر دے، اور سنت معصوم ہے نماز نو اول وقت ادا کر۔ جب تک ماحول نہیں بننا منو 3 گھنٹے پڑھنا پوے میں تے پڑھدے رہنا۔ تو انہوں پتہ ہے منو کنوں کوئی چیز لے کہ آن دی ضرورت نہیں، میرے مالک اتنا منو عطا کیتا ہے، کدی کانٹینیو میں 3 گھنٹے پڑھدا رہا تے تھکنا تساں ہی سن کے، میں پڑھ کے تھکنا نہیں۔ تو جو ہے صاحبان دی جویں ماحول بیدار ہو گیا، چونکہ آخری چھیکڑی مکان ہے، عزاداراں دی تعداد اس قابل ہو گئی جو جنازہ برآمد ہوئے تو میں اسے وقت اپنا رب تبدیل کر لواں گا۔ رمضان المبارک کے چلانے قرآن بھیجے ہے، اس واسطے اس رمضان نو اللہ مبارک آکھے ہے، کیوں جو رمضان اچ قرآن دا نزول ہویا ہے۔ سارے متوجہ ہو تو میں نتیجہ پیش کرنا چاہنا، رمضان مبارک بن گیا ایک قرآن دے نزول دی وجہ تو، شعبان معظم ہو گیا کئی قرآن دے نزول دی وجہ تو۔ یار سیدہ توڑے آکے چرازی ہے مالک تر واسطہ رکھے، رمضان مبارک ہو گیا قرآن مجید دے نزول دی وجہ تو، اور پھر شعبان معظم بن گیا نات کے قرآن دے آمن دی وجہ تو۔ رمضان چلا نے ایک قرآن بھیجے ہے، شعبان چلا نے کئی قرآن بھیجے، نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا۔ سفر دا دوسرا اتوار انشاءاللہ بشرط زندگی اسے بارگاہ حاضری ہو سی، وقت دی سیٹنگ ٹائم دی سیٹنگ پھر بعد کر لواں گے۔ تو میں لفظ تھوڑے حوالے کر رہا رمضان اللہ نے ایک قرآن بھیجے ہے، شعبان اللہ نے کئی قرآن بھیجے، مجمع تھوڑا نہیں ہوندا، مجمع دی داد تھوڑی ہوندی۔ اے بندہ ایک بھی ہوئے نا تھوڑے جہاں سنن والا، اگر وہ بول پوے خندہ پیشانی نال تو ہزاراں دے برابر ہوندا ہے، تے بندے ڈھیر سارے ہوئے 100-200 بندہ ہوئے تے بولے نا تو ایک تو بھی کمزور ہوندہ ہے۔ جتنے عزادار ہو آسانی نال میں توڑے چہرے دی زیارت کر سکتا، چونکہ انگلی تے توڑی تعداد میں گن سکتا، تو اس جملے تے اگر جملہ نویں انداز دا ہوئے تے پھر جتنی پھپریش طاقت ہے اتنا بلند بولے۔ آل محمد فضائل دی تعید واسطے جیڑا قرآن اللہ نے رمضان اچ بھیجے ہے، بذریعہ جبرائیل قلب مصطفیٰ تے لتھا ہے، جہڑے قرآن اللہ نے شعبان اچ بھیجے بغیر کسے وسیلے دے قلب زہرا تے لتھا ہے۔ اللہ سمت اللہ حیدری
جہڑے قرآن اللہ نے شبان وچ بھیجن بغیر کسی وسیلے دے ڈائریکٹ سرکار سیدہ عالمین دے قلب تلت تھے. مفتی ہوئے، مجتہد ہوئے، فقیہ ہوئے، قاضی ہوئے، سید فقیر ہوئے، کسے تو سوال کرو، شیعہ ہوئے، سنی ہوئے، دیوبند ہوئے، دعوت اسلامی نہ تعلق رکھتا ہوئے، چکڑالوی ہوئے، بریلوی ہوئے، دیوبند ہوئے، کسے مکتبہ فکر نہ تعلق رکھتا ہوئے، مسلمان ہوئے، اس سے سوال کرو جو جڑا قرآن اللہ نے رمضان وچ بھیجے ہے وہ رمضان دی کیڑی تاریخ نو آیا ہے، تو ہر کسے دا ایک ہی جواب ہے، نہیں جان دے، پنجاں چوں کسے ایک تے نازل ہویا ہے. ایویں ہے صحیح، 5 تاک راتاں چوں کسے ایک رات وچ، لیکن جڑے قرآن اللہ نے شبان معظم وچ بھیجن، مجلس جنت بن جائے گی اس جملے دے بعد. شیعہ دا چھوٹے تو چھوٹا بچہ ہوئے، اپنا نام جاندا ہوئے، اپنے گھر دا ایڈریس جاندا ہوئے، بول سکدا ہوئے، اس نو پوچھو جو شبان معظم میں جڑے قرآن آئے کیڑی تاریخ نو کیڑا آیا ہے، تو زیر اللہ مسکرا کے تم جواب دے گا 1 شبان نو حیا دا قرآن، 3 شبان نو صبر دا قرآن، 4 شبان نو وفا دا قرآن، 5 شبان نو سخا دا قرآن، تو جو ایسے بات 7 شبان نو شجاعت دا قرآن، 11 شبان نو حسن دا قرآن. قائم دی ریت میرے سامنے بیٹھی ہو، امام زمانے دے شیعہ نہ بولن اس جملے تے کون بولے؟ وہ چھوٹا جا بچہ تو زیر اللہ مسکرا کے جواب دے سی 1 نو حیا دا قرآن، 3 نو صبر دا قرآن، 4 نو وفا دا قرآن، 5 نو سہا دا قرآن، 7 شبان نو شجاعت دا قرآن، 11 شبان نو حسن دا قرآن، 15 شبان نو قرآن دا قرآن نازل ہے. حیدری جیڑا قرآن 1 شبان نو آیا ہے گودے عصمت و طہارت، اس معظمہ دا نام ہے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. صلی علی محمد و آل محمد. اس بی بی دے تعارف وچ مخدومہ دی زندگی اس جملے چ بند کر کے میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. جیڑی بی بی ایک وقت بابے دیاں خوبیاں دی مالک ہوئے اور ماں دیاں خوبیاں دی مالک ہوئے، نہیں جملہ فضائل ہے تو اسے نہیں بولے اس معیار دے. اچھا میں اس تو زیادہ سلیس نہیں کر سکتا. برادر محترم، کون سیدہ جیڑی چپ ہوئے تے بطول لگ دیئے، بول پوے تے علی نظر آتا ہے. حیدری 3 شبان نو اللہ نے صبر دا قرآن بھیجے ہے، ہر ہستی دا ذکر ہوندہ جائے. کون؟ حسین، جڑا یا حسین دی صدا بلند کرنا اپنی پہچان سمجھتا ہے وہ بندہ بولے، چاہے وہ شیعہ ہے چاہے وہ سنی ہے. شیعہ ماتم دی حالت بلند کر دیں، اہل سنت مجلس دے حق ہاتھ بلند کر دیں. جیڑا بھی اپنے آپ نو حسینی مسلمان بندا ہے وہ بولے تائی دے. کون حسین؟ جس نو خلق کر کے ذات واجب خود ناز کیتا ہے، اس ہستی دا نام حسین رکھا. جس دی تخلیق تے اللہ ناز کرے، جو میں ایسا خالق ہاں جس دی مخلوق حسین ہے. اے ناز رسول اللہ دی تخلیق تے نہیں سکیتا، اے ناز امیر المومنین نو خلق کیتا سو نہیں سکیتا، سیدہ کونین نو خلق کیتا سو اے ناز نہیں سکیتا، حسن جیسا سونا سید خلق کیتا سو اے ناز نہیں سکیتا. اللہ نے اس ویلے ناز کیتا ہے جب حسین نو خلق کیتا. ملائکہ میں او خدا ہاں جس دی مخلوق کے حسین ہے. تھکتے نہیں گئے. 4 شبان نو وفا دا قرآن، ابو الفضل العباس دی آمد، سین تطہیر، جناب عباس دی آمد. ایک ہی جملہ پڑھنا ہے غازی مولا دی شان دا، جنہاں دیاں چھتاں تے عباس دا علم موجود ہے، اور ایسا جملہ ہے جڑا 1 سال تک توڑے ذہن چاچا باقی رہ جاسی.
اس دی روشنی نال توڑے دل و دماغ روشن نہ ہوئیں تے سرکار عباس کو خیرات پنن دی وصول کوئی نہیں۔ طریقہ دیئے جناب عباس دنیا دے تشریف لے آئے، جناب فضا و بہل قدم چاہے، امیر المومنین مسجد نبوی اچ بیٹھے قرآن پڑھ دے طریق ساز جملہ جناب ملک زنجبار ارشاد فرمایا یا علی او آ گیا ہے جس دا تائیں علی نو انتظار آئی۔ مرحبا مرحبا، یا علی او آ گیا ہے جس دا تائیں علی نو انتظار آئی۔ نہیں سارے بندے نہیں بولے، او پچھلے 4-5 عزادار مفت سنی جا رہے ہیں تے جملہ میں انہوں نے ہدیہ کر رہے ہیں، اگر جرت ہوئے تے بولے ہے بادشاہ دی فضیلت باب الہوائی دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ جس دا انتظار خیبر اچ محمد کرے، معراج علی رات اللہ کرے، اس نو علی آدیں، جس دا انتظار علی کرے اس نو عباس آدیں۔ اچھا تائید ایڈی سونی ہو رہی ہے، بزرگوں کو دعا وصول ہو رہی ہے، میرا دل چاہ رہا ہے میں ایک شعر توڑے حوالے کروں، جبکہ میرا کام نہیں اشعار پڑھنا، میرا کام ہے نثر پڑھنا، لیکن آج دل بن گئے قصیدہ تو سناؤں۔ سرکار عباس دنیا تے آئے، جناب ملک زنجبار جناب فضا سرکار غازی نو سیدہ دے ہتھاں دا بنا ہویا چولا زیب تن کیتا۔ چلو توفہ لے لو سید کو، جس دا لباس جبرائیل بناوے اس نو حسین آدن، جس دا لباس سیدہ بناوے اس نو عباس آدن۔ جناب سیدہ دے ہتھاں دا بنا ہویا چولا کمیز جناب فضا سرکار عباس نو زیب تن کیتا۔ سیدہ دا دعا فرمانا، جناب عباس سنگڑائی لئی، چولے دیاں تنیاں ترٹ گئیاں، بی بی پھر پہنایا، غازی پھر انگڑائی لئی، چولے دے بٹن ترٹ گئے۔ ان شاعر کلم چاہیا ہے، یہ کون آیا ہے اس جگہ میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں۔ جاگنا 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 بھائی جڑے غازی دے مرید ہو، یہ کون آیا ہے اس جہاں میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، یقیناً اسی کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں۔ یہ کون آیا ہے جہاں میں علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، یقیناً اسی کو علم ملے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں۔ حسین پیگے میں جب بھی سوتے تو جبریل جھولا جھلانے آتے، یہ کون جھولے میں سو رہا ہے، حسین جھولا جھلا رہے۔ کو طبیعت رلی ہے میرے نال جی؟ چند جملے پڑھ لو یہ فضائل مزید۔ 4 شعبان نو اللہ نے وفادہ قرآن بھیجا ہے، 5 شعبان نو اللہ نے سہادہ قرآن بھیجا ہے، یعنی سرکار زین العابدین دی آمد ہے، تواڈی اور میرے چوتھے مولا دی آمد ہے، وقت دے چوتھے امام دا نزول ہے، ولادت با سہادت ہے۔ کون زین العابدین؟ کون سید الساجدین؟ جڑا علی بھی ہوئے، زین العبا بھی ہوئے، سید الساجدین بھی ہوئے۔ عبادت آدم بھی کی تھی، عبادت نوح بھی کی تھی، عبادت ابراہیم بھی کی تھی، عبادت خاتم الانبیاء بھی کی تھی، عبادت امیر المومنین بھی کی تھی، لیکن زین العابدین فقط سجاد ہے۔ العظمت للہ۔ 5 شعبان نو سہادہ قرآن سرکار زین العابدین دا ظہور ہویا۔ 7 شعبان نو اللہ نے شجاعت دا قرآن بھیجا ہے، شہزادہ قاسم ابن امام حسن دا ظہور ہویا ہے۔ کون قاسم؟ حضرت حسن زیدی صاحب فرمیندی ہیں، قاسم اس کو کہتے ہیں جو تقسیم کرنے والا ہو۔ لطف لینا چاچا، لطف لینا۔ کسی سنی بھائی سوال کیتا قبلہ نام قاسم ہے، کیڑی شے تقسیم کر دے؟ تو سرکار علامہ نے شورا آفاق جملہ ارشاد فرمایا، آج بھی فضائے وہ جملہ پرواز کر رہے ہیں، میں تھوڑے سینے دے حوالے کر رہے ہیں۔ سرکار خطیب آل محمد حضرت حسن زیدی صاحب مرحوم درجات بلندوں میں انہوں نے فرمایا،
جو اپنے دادا علی کے شیعوں میں رزق اور جنت تقسیم کرے اس کو قاسم کہتے ہیں۔ جیڑا اپنے بابے حسن دے دسترخوان دا وارث ہوئے۔ 11 شعبان نو اللہ نے حسن دا قرآن بھیجا ہے۔ چونکہ آج دا میرا موضوع ہے، اس لفظ نو میں اخیر تے چونکہ سے نہ ربط ہے مصائب دا۔ 15 شعبان نو اللہ نے قرآن دا قرآن بھیجا ہے۔ تو آڈے اور میرے وقت دے امام دی آمد ہوئی، سرکار قائم دنیا دے تشریف لے آئے، مجلس مکمل ہو جائے، ایک جملہ میں تو انہوں ہدیہ کر رہے ہیں زندگی گزارن واسطے۔ معصوم فرمایا وہ بندہ جہالت دی موت مر گیا جس نو اپنے وقت دے امام دی معرفت نہیں آئی۔ مالک مزید معرفت بلند فرمایا۔ جیڑا اپنے امام نو یاد نہ کرے، اپنے امام دے ظہور دی دعا نہ منگے، اس دا دین نال تعلق کوئی نہیں۔ امام بارگاہ دے سینے چو وہ امام نو یاد کرو، مجلس پاک ہو وہ امام نو یاد کرو، کسے ہستی دا جنازہ برآمد ہوئے گریہ کر دیا امام نو یاد کرو، علم عباس تلے ونجو میرے مولا نو یاد کرو، نماز ادا کرو تقیبات نماز تو فارغ ہو کے امام نو یاد کرو۔ اگر یاد کر سو امام دا ظہور ہو سی، اس دا فائدہ علی دے شیعہ نو ہومنے۔ متا کوئی بندہ یہ سوچے جو میں اپنی زندگی اس دعاواں منگ کے دنیا تو رخصت ہو گیا تے میری ظاہری زندگی اس امام ظہور نہیں فرمایا تے میں نو امام دی زیارت نصیب نہ ہوتی۔ صاحب نقوش عصمت علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب جملہ رقم فرمایا ہے، جیڑا بندہ اپنی زندگی اپنے وقت امام دی ظہور دی دعا منگ دے دنیا تو رخصت ہویا ہے، قبر جا کے سنپوے جدا امام آسن، ایک ایک مومن دی قبر تے ونج کے تھپکی مار کے آسن قبر چو باہرہ میں قائم تیری قبر تے کھلوتا میرے چہرے دی زیارت کر۔ تو کدی بھی امام دی یاد تو غافل نہیں رہنا، امام دے ظہور دی دعا منگی کرو، چونکہ امام دے ظہور نل سب تو زیادہ فائدہ توانو ہونے۔ ہو سی کیا امام دے ظہور دے بعد غربت ختم ہو جاسی، عدل قائم ہو سی۔ سید تے بولو میرے نال، توڑے دادے دی شاہی پڑھ رہے ہیں۔ عدل قائم ہو سی، کوئی بندہ زکاة لینے والا نہیں ملے گا، زمین اپنے تمام تر خزانے اگل دے گی، بندہ بیت اللہ دے حج واسطے چین تو چل پوے پیدل، پیدل، ہوائی جہاز تے نہیں، ٹرین تے نہیں، موٹر کار تے نہیں، موٹر بائک تے نہیں، پیدل چل پوے۔ چائنا تو لے کے مکہ تک ایک انچ جگہ بھی زمین دی ایسی نظر نہ آسی جتے سبزہ نہ ہو سی۔ زمین اپنے تمام تر خزانے اگل دے سی، زمین دا بنجر پن ختم ہو جاسی، زمین دیاں ساریاں بیماریاں ختم ہو جاسن، ہر جگہ تے ہریالی ہو سی، انگوری پیدا ہو سی، کوئی بندہ زکاة وصول کرنا نہ لب سی، جگڑے ختم ہو جاسن، ہر شریف دی عزت محفوظ ہو سی۔ توڑے ذہان تیار ہوئیں تے آج صبح تو مجلس شروع ہے، ہون تک دا میں حاصل جملہ توڑیاں جولیاں دے حوالے کر رہے ہیں۔ اگر میرا جملہ تو نو یاد رہ جائے پھر میرے حق کے دعا فرمانا، امام دے ظہور دے بعد نہ سورج ہو سی نہ چن ہو سی۔ نہیں میں تھکے مجمع دا ذاکر ہی نہیں۔ اگر لفظ کمزور ہوئے پھر دعا نہیں چاہی دی، لفظیں پاور ہوئے پھر مجمع پاور نظر آمنی چاہی دی۔ توڑی داد اس لیول تے ہوئے جو منو پتہ چل جے میں مروال پہ پڑھدا، میں رائے وڈ نہیں پہ پڑھدا۔ مروال دی تائید اور داد دا معیار کچھ اور ہے، کوئی رائے وڈ تو نہیں جیتے چپ کر کے مجمع سنے۔ توجہ ہے صاحبان دی، اس ممبر تے پہ ہوئے کالے کپڑے دی عزت دی قسم، بادشاہ دے ظہور دے بعد نہ سورج ہو سی نہ چن ہو سی۔ سوال پیدا ہوندہ ہے ہر بندے دے ذہن چ گل آ گئی، سورج نہ ہو سی تے اندھیرا ہو سی، چن نہ ہو سی تے اندھیرا ہو سی، کیا روشنی نہ ہو سی؟ نہ بابا، پہلے تو زیادہ روشنی ہو سی، پھر اس روشنی دا سبب کیا ہو سی؟ دن دے ٹائم تے تیرے امام دی پیشانی دا نور سورج دا کم دے سی۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔
شام دے ویلے میرے امام دی پیشانی دا نور چند دا کم دے سی سرکار دے ظہور دے بعد موسم کیسا ہو سی لطف لے رہے ہو تھکتے نہیں گئے سرکار دے ظہور دے بعد بسم اللہ سائیں سرکار دے ظہور دے بعد موسم کیسا ہو سی جیڑا نماز تہجد تو لے کے سورج نکلن تو پہلے وقت ہوندہ ہے بزرگ سمجھ سکتے وہ ایسے چند لمحات ہوندے نے فجر دے ٹائم تے ساری رات مریض تکلیف وچ ہوئے وہ وقت ایسا ہوندہ ہے مسرور کن جو مریض میں بھی سکون آ جاندے اور معصوم فرمایا اے گھڑیاں جڑیاں نے جنت دے اوقات چوں اے وقت ہے اور سرکار دے ظہور دے بعد 24 گھنٹے ہی اے مسرور کن وقت راسی میں ایک جملہ آکھنا چاہنا جے تھوڑے ذہن تیار ہوئے ہر مجمع چے جملے پڑھے نہیں جاندے چونکہ ہر مجمع دا ظرف اتنا بلند نہیں ہوندہ پھر سوچ اچ پہ جاندے اکھاں نال پڑھی ہوئی روایت اگر خوش عقیدہ لوگ میرے نال تئید حق ادا کرو میں مطمئن ہاں جو جملے دے وزن دے مطابق من دعا مل جاسی سرکار دے ظہور دے بعد نجاست زمین تو ختم ہو جاسی چونکہ رج سے نہ دے قریب آئے نہیں سکتا سرکار دے ظہور دے بعد خطہ عرض تے نجاست نہ ہو سی توجہ ایسے باندھی سرکار دا کوئی غلام مروال سیدان کھڑا ہو کے ارادہ کرے میں آج دی ظہر دی نماز مسجد کوفہ چا اپنے امام دے پچھو پڑھنی بادشاہ فرمیندے نے ارادہ کرے مروال سیدان دی جامعہ مسجد جو آج میں ظہرین مسجد کوفہ اپنے مولا دے پچھوں ادا کرنی اختیار اس مومن کو ایسا ہو سی جو سر دا مسا اتھا کرے سی پیرہ دا مسا ونج کوفہ کرے سی چاہتا تسی ناراض لگ رہے ہو او بھی میرے سامنے تے بلیندے کوئی نو میرے خیال میں من مزید گھنٹہ فضائل اور پڑھنا پہنچی جو تسی بول پو پھر میں ربط مصیبت تھوڑے حوالے کرا اتھے ارادہ کرے جو سر دا مسا اتھا کرے پیرہ دا مسا وانج مسجد کوفہ چدا کرے سی تے سرکار دے بچو کر سی نماز ادا اگلی گال مروال علیہ واسطے نہیں اگلی گال اس مخصوص واسطے ہے جس نو مولا فرمیسن مدد تسی اپنے تے لائے لو نماز مکمل ہو سی سرکار اپنی تلوار بے نیام کرسن اپنے خاص غلام نو اکسن لے میری تلوار لے وہ پیرہ تے بوسا دے کے اکسی مالک اے تلوار ذوالفقار ہے اس دا وزن میں تے چاہ ہی نہیں سکتا بادشاہ فرمیسا چاہ اگر تو نہیں چاہ سکتا اے معصوم دا کم نہیں ہے چاہونا پھر تو اپنی تلوار بے نیام کر آؤ تیسری صف وچ اتنے بندے سجے چھوڑ کے اتنے بندے کھبے چھوڑ کے میرے ویکھنا جی تسا میں تو مخاطب ہاں اتنے بندے سجے چھوڑ کے اتنے بندے کھبے چھوڑ کے او جڑا درمیان اچکل ہوتا ہے جا کے اس دا سر قلم کر دے وہ خاص غلام اپیل کرے سی مولا اگر کوئی غلطی ہے کوئی کوتاہی ہے تسی باب الحوائج ہو تسی سخی بن سخی ہو تسی کریم ابن کریم ہو مولا اس نے معاف جا کرو بادشاہ فرمیسن میں اپنے شیعہ دی ہر قسم دی غلطی گستاخی معاف کر سکتا لیکن میں علی برداشت نہیں کریں دا کھلوتا ہی میرے پچھو ہوئے میں مہدی برداشت نہیں کریں دا کھلوتا ہی میرے پچھو ہوئے میرے داد علی دی ولایت شک کرے مہربانی سائیں مالکن واسطہ رکھیں میں ہر قسم دی غلطی گستاخی معاف کر سکتا ہوں جوانی مانو لیکن اے گل میں نو چنگی نہیں لگ دی کھلوتے ہی میرے پچھوں ہوئے تے میرے دادے دی ولایت تے شک کرے جس ولایت اقرار دی وجہ تو آدم نو نبوت ملی عیسیٰ نو رسالت ملی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا عیسیٰ روح اللہ بن گیا تو 15 شعبان نو قرآن دا قرآن نازل ہویا ہے
11 شعبان نو حسن دا قرآن نازل ہوئے. میرا اج دا موضوع جیڑا دنیا دی توجہ دا مرکز ہوئے اس نو یوسف آدن. جیڑا کائنات دی توجہ دا مرکز ہوئے دیکھنا جی میرے آلوں اس نو یوسف آدن. جیڑا یوسف دی توجہ دا مرکز ہوئے اس نو محمد آدن. مہربانی چاچا. جیڑا رسول اللہ دی توجہ دا مرکز ہوئے اس نو حسین آدن. نوجوانوں سطر ضائع نہ ہوئے. جیڑا حسین دی توجہ دا مرکز ہوئے اس نو علی اکبر آدن. بہو سونا پتر ہا حسین دا علی اکبر. نام علی اکبر ہے ہی ایسا. ایک واری حسین دا ذاکر اے نام چاہوے ازاداران دی ہائے بلند ہوئے. توڑے وین دی قسم ہے جیڑا سونا ہا آلیا اوڈا اوکھا پاڑیا. مرحبا مرحبا ہائے قبول ہو جاوے. میں جملہ مکمل کرا. مقدمین ذاکرین پڑھ دیا. جیڑا سونا ہا بین میرا اوڈا اوکھا پاڑیا. جگر سنبھالو تے لفظ مکمل کرا. جیڑا اوکھا پاڑیا ہا مسلمانہ اوڈا اوکھا نا. مرحبا مرحبا جزاکم اللہ. سیدہ پرسہ قبول فرما. 18 سال عالیہ برکے ہنچ پالیا. میں لیاقت حسین سمدوانا بزرگ ذاکرین چونکہ جملہ انہاں دا ہے تھے پھرے سچی آندھی جائے اتھے حقیقتی بیان ہونی چاہیے. انہاں دی زبانی لفظ سنے آئے تھے جگر کباب ہو گیا ہے. میں آکھیا نا 18 سال سیدہ برکے ہنچ پالیا. توڑا پرسہ ہو جانے سے جملے تھے. چاچا لیاقت پہ پڑھ دیا جس گھر دے مرد برکیاں چپلے ہوئے اس گھر دے پردے داران دے پردے دا معیار کیڑا اس. پر اس دین دی خاطر چادر لٹا چھوڑی زہرا دی. میں بسم اللہ کرا. ساڑی نسل ختم ہو جائے روندیاں روندیاں. ایک جنگ دا مل نہیں جڑا حسین دی دی دے چہرے تے شمر تماچے. چونکہ سیدادیاں دی سال دی محنت ہے. میں بڑے حوصلے نال پڑھن دا دیاں. جتے تسی تھک گئے اتھے چھوڑ دے سا. آؤ رج کے پرسہ دے ویے شبان جس دی آمد ہوئی دا محرم دنیا تے ٹرے آئے. میرے مولا فرمیندے ہیں ہر مجلس اچ میرے اکبر دی شہادت نہ پڑھی کرو. مولا کیوں نہ پڑھیے؟ آدھی فرمیندے ہیں کسے وجہ تو مومن نظر اندازی کرن تھکاوٹ دی وجہ تو موسم دی شدت دی وجہ تو پیاس دی وجہ تو بھوک دی وجہ تو. مولا فرمیندے ہیں میری نب ویندی ہے. جتھے اکبر پڑھیندہ ہے نا اتھے میں کلہ نہیں آتا. میرے نال میرے حصے دی بین آدھی زینب بابا دیئے. جدا مومن تھوڑا تھوڑا روین شرم کر کے روین میری تنب ویندیے. پاسے تو میرا مونڈا ہلا کیا دی حسین انہاں نو پتہ جو کوئی نہیں میرا اکبر کیڑا سونا. مرحبا مرحبا. تمہیدی جملے طبیعت سجا کرنا ذہن بیدار کرنا ہائے بلند کر دے. آؤ مجلس دی زینت بن جانا. ہو سکتا ہے کہیں عزادار دے پاسے نال سید الساجدین بیٹھے ہوئے. تیرے 6ویں امام دا فرمان ہے میرے دادے دے غم میں جگ کے نہ روی کرو. اے نہ ویکھی کرو میرا منہ ڈنگا ہو سی. اے نہ ویکھی کرو نال اللہ بندہ مذاق کرے سی. مولا فرمائے دیں جدہ ساڑی مصیبت پڑی دی ہوئے فقط اے ویکھی کرو جو ڈامی دی دیگر نو میری دادی زینب نو لوٹ کے میں پہ گئی. میں بسم اللہ کرا. چونکہ آخری موقعانے جڑے عزادار بزرگ نوجوان ماتمی مجلس دی زینت بن سکتے ہو بن جاوے. ہو سکتا ہے توڑے آمن نال سیدہ دی روح نو تسکین پہنچ وجے. چونکہ ایو جوانے جدے لاشے تے حسین رننے کہندے لان تے حسین بد دوا نے کی تھی ہائے مر جاوا. فقط اکبر ہے جدے لان تے حسین بد دوا کی تھی. پھر سوچ لینا جو حسین نو اکبر کیڑا پیارا ہو سی. اس علاقے آلیو
جداں سال دے امن نبا کے زہرا دیاں دیاں وطن تے ولیاں علماء ملت لکھا ہے سین عالیہ سوال کیتا اکبر دی ماں کربلا تو لے کے شام تائیں اوکھے پند کیتے میں سوال کرنا چاہنی ہوں کوئی ایسا منظر جڑا ہن تائیں یاد ہوئی جس نو یاد کر کے قبر وچ روے اکبر دی ماں دا متھا زمین تے لگ گئے تے وین کر کے آدھنے ہر موڑ ہی یاد ہے لیکن ایک گال نہیں بول دی میں معاشرے چ رونا ہے میں قبر چ رونا ہے کربلا بن جاسی مجلس سے جملے دے بعد ہیں اکبر دی ماں او کیڑا موڑ ہے اچھا وین کر کے آدھے جدہ سڑا لٹو یا قافلہ کوفے دے بازار وچ پہنچیا میرے اکبر دا قاتل نال علی فوجی دا مونڈا ہلا کے ہسدا تے ہس کے آدھا او دی ماں دا معاملے جدے پتر تو زین میں چھڑائی مرحبا مرحبا جزاکم اللہ سرکار محمد مادی مازندرانی کئی سال تک کربلا مولا عالم دین اور مجتہدان کئی سال تک بادشاہ دی ذری تے سرکار دے دکھ پڑھ دے رہے میں اشارہ کرے ساں بیٹا تے پھر لایا سو جلدی نہ کر سو علماء ملت لکھا ہے چونکہ چند ذریعہ تے چند مضامین دا پڑھنا منع ہے سرکار عباس دی قبر تے بی بی معصومہ دی پیاس جناب ام رباب دی قبر تے علی اصغر دا تیر بادشاہ امیر المومنین دی ذری تے علی زینب دا لتھا یا برکا ہر عزادار دی ہائے سننا چاہنا حسین دی قبر تے اکبر دے سینے دا پھل منع ہے آج بھی جو حسین دی ذری تے اکبر دا لانا نو پڑھ سکتے آؤ سید رل کے مکان دے بھی حسین نو سوڑے بچڑے دی مالک توڑی اولاد تے توڑا سایہ سلامت ہوئے حسین دی ذری تے اکبر دا پڑھنا منع ہے محمد مادی مازندرانی 40 سال تک بے لوس حسین دی ذری تے ڈیوٹی ادا کی تھی حسین دی مجلس پڑھی ہندوستان چکافلہ گیا انہاں فرمایا تنو عالیہ دی لتھی ہوئی چادر دا وسط ہے آج سانو ایک باری اکبر دا لہنا سناؤ چونکہ واسطہ وڈائی مادی مازندرانی حسین دے سونے پتر دا زین تو لہنا پڑیا بزرگ شامل ہوں پھر میں اگلی سطر توڑے حوالے کرا جدہ اس جملے تے آیا نا جو اکبر دے سینے چ نیزہ لگ گیا وہ توڑی آئے تو صدقے جاوا خدامین بجنا شروع کیتا خدا میں اشارہ کر کے آدھیں او ذکر حسین بس کر دے جدہ یہ پڑھے نا جو اکبر تو زین چھوٹ گئی حسین دی قبر چو تازہ خون بہرام نشو مرکبہ مرکبہ عزاداراں دا ماتم بلند ہو گیا ہر کوئی ماتم داری کر کے عزاداری کر کے اپنے اپنے گھر ٹر گیا آدھرات دا ویلا محمد مادی مازندرانی آدھر میں بستر دے سمن دا ارادہ کیتا ہے جا رومن دی آواز آئی آدھر میں چراغ جلاون دا ارادہ کیتا ہے اولے اولے وین آیا چراغ نہ جلاویں میں وڈی پردہ تھا فرمایا کون واوے نالے میں بسم اللہ کرا اچھا وین کر کے آدھر میں محمد دی زخمی دی زہرا بی بی کیویں آئے ہو فرمایا میں ناراض ہاں مخدومہ میرے تے کیوں ناراض ہو آج تو حسین دی قبر تے حسین دے یوسف دا لاہنا پڑے ہے بی بی اگر غلط پڑے ہے تو میں معافی مانگدا سیدہ فرمایا پڑھیا تو بالکل ٹھیک ہے تینوں نہیں پتہ حسین دی قبر تے اکبر دا لاہنا نہیں پڑھنا بی بی پتہ تے آئی پر واسطہ بہو وڈا دیتا رہے آج پڑھ چھوڑا ہے آج دے بعد نہ پڑھ سا سیدہ فرمایا تینوں نیندر یاد ہے جیڑے ویلے دا اکبر دا لاہنا پڑے آئی زینب شام چو کربلا آئی ہوئی بہن بیراما ایک بے دے گالے چبائی پائی آئیاں نہ حسین چپ کر دائے نہ علیہ چپ کر دی نانا چپ کر ویندہ ہے روندے نے چپ نہیں کر دے ماں چپ کر مرحبا 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 سیدہ قبول فرماوے میں بسم اللہ کرا میں کیا بہت سونا بچڑا حسین دالی اکبر پھر جملہ دورا رہے ہیں تاکہ توڑا پرسا ہو جائے جیڑا سونا اوڑا اوکھا پاڑے علی دیاں دیاں توڑی بزرگی دی قسم ہے جیڑا اوکھا پاڑے اوڑا اوکھا لایا مسلمان مرکبہ مرکبہ دا محرم ماحول سونا ہو گیا ہے ہن جنازے والا ماحول تیار ہو گیا ہے ہن میں انتظار مقام ہے چونکہ ماتمیاں نو زیادہ دیر نہ ہو جاوے انہاں دی زندگی دراز ہوئے بادشاہ دے ماتمیاں
مالک انہوں وسیع رزق عطا فرماوے جلدی نہ رضائی لے جس دو وین توڑی حوالے کرا علماء مکاتا لکھا ہے کئی دفعہ اجازت منگن آیا ہے حسین فرمایا ہے جے ویندے موت دے پاسے میں روکیندہ نہیں ایک باری پھپیاں ماما دا سلام کر رہا ٹردہ پالن علی ماں دے خیمے دے بوہے تے آیا ہے اماں میرا سلام کیویں آیا ہے اماں اجازت دیو میں موت ہو ویندا عالیہ فرمایا تو ایک اکبر ہے میرا کوئی سنی بھائی بیٹھا ہوئے تے اس جملے تے میں انہوں مخاطب کر رہے تو ایک اکبر ہے کداں لکھ ہوئے میں محمد دے دین تو قربان کر رہے لیکن ماں دے دل دی حسرت آئی ایک باری وہ سکی ماں نو سوڑے موہ چما ساڑ جنہوں ساری زندگی ماں کے نو بلایا میری ماں تے بیڑا اگر میری آواز سن رہی ہیں تھوڑا ماتم بلند ہونا چاہیے دے سملے تے ٹردہ سکی ماں ام لیلہ دے خیمے دے بوے تے سیدادہ تھوڑے وین دی قسمیں ماں دے خیمے دے درتے آکے یوسف کربلا سجا ہاتھ جا کے متھے تے رکھا ہے سونے سید ایک حقل بلند کی تھی السلام علیکہ یا امی اماں میرا سلام میں بسم اللہ کرا سیدہ دینوں تلیاں ٹیک کے اٹھی اچھا وین کر کے آدھے او جوان بھول گیا اسے تیری ماں زینب دا خیمہ پچھا رہے واہ بھائی واہ ات کربلا بن گئی عباس دا شگرد وین کر کے آدھے اماں میں بھلا نہیں میں پپیاں تو اجازت گند کے آیا اجازت دا نام آیا ہے ایویں آئی میری سینڈ جی میں جک دیر پانی آؤں ہے اکبر جی اجازت گند آیا ہے وقت خیمے دے در تے نہ کھڑ آماں دے خیمے چننگا میری سینڈ جولی دعا دی بلند کی تھی میری اللہ غریب تو غریب ماں ہوئے جوان پتر ملاقات تے آوے ماں کھانے تیار کر دیا شربت تیار کر دیا ساکی یہ کوثر دی نو اجیڈی غریب ہو گئی جوان بچڑا زندگی اچ پہلی ملاقات تے آیا ہے ماتم قبول ہو جائے کھانا کجا میرے کول گرم پانی دا گھٹ نہیں جڑا میں اکبر نو پیش کرا میں بسم اللہ کرا اکبر کیوں آیا ہے اماں کچھ منگن آیا آواز دے عباس دے جیندیاں میں غریب کوئی نہیں جو منگ سے میں ڈیسا منگ کیا ڈیوا فرمایا منگ دائیو کو جا تھوڑی دیر زمین تے بہو میں توڑے سامنے بہندا پھر تسی اپنا جگر سنبھالو پھر میں زندگی دا پہلا اور آخری سوال کردہ فرمایا میں صابران دے سلطان دا حرمہ ساکی یہ کوثر دی نوہاں میں سیدت النساء الامین دے ویڑے دی زینتا منگتا صحیح کیا منگنا چاہنے آواز دے اماں منو موت دی اجازت دے چھو مرحبا میرا پڑھنا سوکھا توڑا سننا سوکھا ماں دیاں تلیاں زمین تے ونج لگیاں ہیں میری اللہ میری اپنی قسمت جوان بچڑا کچھ منگن آیا ہے میں تو موت منگن آیا ہے اکبر رکیں دی نہیں میرے دل دی حسرت تو 1 سال دا ہویا میں تیرا لباس بنایا تو 2 سال دا ہویا میں تیرے کپڑے بنائے تو 5 سال دا ہویا میں تیری پوشاک بنائی اکبر میں سوچیں دی آئی جدا جوان ہو سی سیرہ بن سی میں اکبر نو پیش کرے سا میں ڈلال میں تے خوش ہو سی ماما دیاں حضرت آن دیاں نا پتر جوانی چڑھ سی تے میں فلا سگند کرے سا میں فلا خوشی منے سا اکبر قضا قریب آ گئی ہے میں نہیں روکیں دی بے شک منو پاک نہ وکھا اکبر ایک باری اپنے پیران المس کر دے شام غریبان دی رات شمر لٹنا سی میں اکسا لے وانجو میرے یوسف دا صدقہ ہے لے وانجو میرے سونے دا صدقہ ہے نہیں بسم اللہ کرا اکبر ٹورن دا ارادہ کیتا ہے زیادہ لمبڑ ہوگی بس جملہ نہ پڑھا دے دل نو سکون نہ ہو سی سڑ ماری میری سین اکبر ایک لازہ واپس وال اماں حکم دیو آواز نے ماں دے دل دی عزرت ہے ایک لازہ جب ماں دی جولی ہے سمپو جملہ میں بزرگوں دے کان پہ پڑھ دا جڑے اولاد لے بیٹھے ہو آواز نے ماں جولیاں چ ندان بچے سمدین میں تے 18 سالان دا کڑیل جوانا شیعہ نہ ہوئے جڑا ہون ہائے نہ کرے تڑپ کے سینوں میں لائے لاؤ اچھا وین کر کے آدھے نہ روا جوان ہو سے پوپی زینب دے کیتے میرے کیتے آج 4 ڈیندہ اکبر ہیں
زانو میرے سر میرے زانو تے ٹکا تھوڑی دیر آرام کر میں بسم اللہ کرا ماما دا سلام کر کے ٹر پیا یوسف کربلا حسین دے خیمے دے باروں بابا مل گئی اجازت بادشاہ فرمایا اکبر دیاں پھوپیاں اکبر دیاں بھیڑاں ہر کوئی اپنے اپنے خیمے جل ونجے میں اکبر نو علیحدگی اشتیار کرنے تبرکات محمد علیہ صندوق اللہ ابا نانے علی کبا نانے علی دستار نانے علی ہائے مر جاوا تے جملہ نہ پڑا نلائے نانے علی علماء مکہ تا لکھا ہے سرکار حسین بادشاہ تسے پتر دے سرتے نانے محمد علیہ ماما بدایا ہے سجا لڑ حسین لمبا رکھا ہے کھبا لڑ شبیر چھوٹا رکھا ہے سجے لڑ دے نال حسین پہلا پیش والا ہے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا پیش والا ہے پڑھے نصر من اللہ و فتن قریب تیسرا پیش والا ہے آئے تطہیرہ دی تلاوت کی تھی لفظوں دے رومن کان جڑے مکانی آئے بیٹھے ہو سجا پاسا ختم ہو گیا حسین کھبا لڑ چایا اللہ جڑے کیڑا اوکھا وقت یاد آیا میں بسم اللہ کرا ٹھوری دے تھلوں میں لا کے پاک دے نال میں لا کے پڑھدا دا انا للہ و انا علیہ راجعون مرکبہ سیدہ آئے قبول فرماوے ازائی لہجے چوین سنو پھر رج کے ماتم کر لیڑا حسین پتر نو تیار کر کے زین دے قریب آئے سجات گھوڑے دی کوچے کھبات گھوڑے دی رکابچ سیدہ دے چاڑا میرا تسا بچڑا جی میں بابے کو روندہ رٹھا اس طرح کدہ پچھا ہٹائے پچھا وین کر کے آدھنے بابا حق بندہ میں تو ان چڑھاواں دوسا ہٹ ونجا ہوں میں آپ چڑھدا اکبر ارادہ کیتے میں آپ سوار ہوا چویٹ پردادار دی قطار ٹوٹ گئی سینی نو ردائیں بول گئیاں ہر بی بی اکبر دے گھوڑے تو دوڑی سید کرو سوال کیوں دوڑیاں سیدزادیاں پھپیاں دا دل لئی جو اساں سوار کرائیے بھیڑاں دا دل لئی جو اساں سوار کرائیے مروالا لیو ہائے کردہ بندہ مر نہیں ویندہ دوڑی ہر بی بی سب تو پہلے گھوڑے دی رکاوش تو مہندی آلے ہتھ آگے پہلا وین آیا چڑھا جبین سوار کراوی چڑھا جبین زین تے چڑھاوی سیدہ دے کانے میں تسے تے منت لاوے نالی آلے وین آیا میں کو سجان میرے پیکے بھی مارے گے میرے ساورے بھی مارے آواز دے فاطمہ کبرا جے آگے ہٹ ونجو بھیڑا بیرا مانو گھوڑیاں تے چڑے دیاں چنگیاں نہیں لگ دیاں بس مقام آزادہ ہو اکبر اوکا دبا میں سوکا گھوڑے دی زینتے سوار ہوئے سونے سید گھوڑے دیاں واقع چاہیے کئی پردادار سجے جن پئی کئی پردادار کھپے جن پئی توڑی جرت نہیں تسی ہائے نہ کرو پہلا خیمہ سجے پاسے روحن دی آواز آئی ہے اکبر دی آواز آندی ہون کھانے روئے نالی جکا جیا میں آیا میں کو سجان میں 18 سال اوکھا پلے دی رہی آواز آندی اکبر لال میرے دل دی حسرت آئی میں اکبر دی جان چڑھے سا آواز آندی اکبر میرے دل دیاں دل چ رہ گئیاں میں دے سوچیں دی آئی اکبر دی دلن میرے گھارے چاسی اللہ اکبر نو بچڑا تا کرے سی جڑا میں نو دا دیا کے بھلے سی اس اللہ کے آلے اکبر جو جیوار گھوڑے دیاں واقع چاہیاں سونے سید دا گھوڑا دوجے خیمے دے سامنے آئے سیدادہ مسلح تے روسو کر روایت میں سمجھ آلائی سجے پاسیوں نہیں کھبے پاسیوں بین بلند ہوئے چاچے غازی دے لہجے چادائے ہون کھانے میں روکے نالائیو جوین آیا زہرانو پاسے دے درد کھل گئے علی تو نجف چھوٹ گیا ہے محمد تو مدینہ چھوٹ گیا ہے حسن و جنازے دے تیر بلین اولے اولے وین آیا اکبر اچھا نبال میں تیری بے اولاد پھوپیا حوالہ دے بچڑا علمان تائی آئے آج میرا کوئی جوان بچڑا ہوئے حوالہ دے میں دے کو ماں دے
پاسے نہ ونجن دے مرحبا مرحبا خیمیاں دے در مک گئے کربلا دا میدان شروع ہو گیا چھوڑ دیاں میں ساری سترہ بابا جی علی اکبر پنجمی واری گھوڑے دیاں واقع چاہیے 17 قدم آئی سجے پاس رومن دا بہن ہوئے آوازہ دے کون میں روک نالی ہولی ہولی بہن آیا اچھا نبول سا مسلم دیاں یتیم دیاں واہ بھائی واہ بھائی واہ میں بسم اللہ کر رہا آوازہ دے میں کون سنا رسی تیرے وکیل دیاں دیاں آوازہ دے سا کو سجانے ساڑا بابا مری گیا بسم اللہ کر رہا اکیے قدم تے علی اکبر دا گھوڑا پہنچائے عباس دا وین بلند ہوئے غازی ٹپے کربلا دی چوٹی تے چڑھے اچھا وین کر کے آدن اکبر میں تیرا کیا لگدا تسا میرے چاچائیو میرے استادیو منگو میں کیا ڈھیوا آوازہ دے گھوڑا ہی ٹریندا ذرا جو کے سجے پاسے ویگ جڑے سفید ریش بزرگ زدار بیٹھیو آئے بلند کر لینا اکبر آدھے میری دید پئیے ایک ضعیف ہے جیری کمر چوک گئیے دیدہ ماما کھول کے گالے چپیا ہوئے ہے کیملے اٹھ دائے کیملے جن دائے بائیں ودا کے آدھے گوڑا او میرے جوان موت پاسنا مرکبہ مرکبہ انجنے یار اکبر دا جنازہ بڑھے جنازے ماتم نل سونے لگ دیں جنازے گریے نل سونے لگ دیں جتنی جرد ہے تھکے ضرور آئے بلند کر آئے حسین نو جن دیاں عباس دٹھائے جڑے غازی دے مریدو عباس واپس واللہ حسین نو خاک کربلا تو چھائے چاچا سائیں بیرانو غریب ہاں لائے غازی رو کے آدھنے کیوں ٹور دے پتر دی آئیو کانڈ ویدے ساڑ مار کے پتر والا جا سید آدھے میڈا فضل جو حاضر آئیو اے مولا وہ اکبر دے عباد کو حاجا ہن نوجوان ہائے کر کے روائے غازی رو کے آدھا ہندی روتا ہے سیرے مرحبا مرحبا ماتم قبول ہو جائے بسم اللہ کرا تھک جڑا انسانی فطرت ہے اجازت پیر اصغر شاہ جی اگلا بیڑے جو پڑھا جی میں بی بی دی منشاء ہے اگر توڑا سارا مجمع میرے نال شامل ہوئے اکبر دا گوڑا 31 قدم تے پہنچائے خیمہ مک گیا میدان قریب ہو گیا جتنے پرانے قدیمی عزاداروں سرکار باقر العلوم آدھنے میرے باب سجاد تو مسلح چھوڑ گیا ہے سوٹیاں دے سارے دے نال خیمے دے درد آگئے نا حقل مار کے آدھنے اکبر ویر ایک واری واپس واللہ اکبر آدھے میں موڑ کے ویکھا ایک بیمارے جیڑا سوٹیاں دے سارے آواز آدھے میں کیوں بیمار سمجھ کے نہیں ملیا او اکبر پھپیاں نال تو ونجیا برسی میں کیوں چڑھ مرحبا مرحبا آخری وین سائی کڑ لو بسم اللہ کرا او وین جس وین دے ہائے بلندو سی اس علاقے آلیو آگیا میدانے علی اکبر دی نگاہ 9 لاکھ قومیں اشکیات لگی ہوئی ہے ہر بی بی خیمے دے اندر جناب فضا خیمے دے بارو پردہ جو مجبور کرے دا ہر بی بی دی نگاہ فضا تے لگی ہوئی فضا دی نگاہ حسین تے لگی ہوئی حسین دی نگاہ عباس تے لگی ہوئی ہے غازی دی نگاہ علی اکبر تے لگی ہوئی ہے چاچا جے ہائے کرے دے ہو اکبر دی نگاہ 9 لاکھ تے لگی ہوئی ہے اکبر پہلا حملہ کی تے فوجہ ہٹیاں ہیں دوجہ حملہ کی تے فوجہ ہٹیاں ہیں اور مروالا لے او 7ویں حملے تے سید جڑ پائے ایک ظالم ہے جین چھوپ کے وار کی تے ظالمان دے سونا سید تینوں جنگا یادیں انہوں ایک تیری ماں دے خیمے نو بھا لگ گئی ہے بعد نام آیا ہے اکبر موڑ کے دکھائے اس ظالمیو جوار کی تے
گئے اکبر تو زین چھٹیے حسین تو زمین چھٹیے غریب رو کے آدھنے کہیں ڈٹھا ہوئے میڈے اکبر کو مسجد یک ساتوں لانا سیدہ دائیں جنا لانا کہیں ڈٹھا ہوئے میڈے یوسف کو مسجد یک ساتوں لانا سیدہ دائیں جنا لانا جی ہائی کرو غریب رو کے آدھنے کہیں ڈٹھا ہوئے میڈے نانے کو وہ مسجد یک ساتوں ہوئے جنا لہنا علی اکبر دا لہنا علی اکبر دا لہنا اے او جوان ہے جدے لہن دے علی دیاں پتھران دا ماتم کیتا ہے ہر جوان دے لہن دے ہتھاں نال ماتم بزرگو فقط علی اکبر ہے جدی موت دے پتھراں نال ماتم کیتا ہے سیدزادیاں پتھراں نال مرساڑے اور تسی ہائے بھی نہ کر سکو تسی ہاتھ نال بھی نہ کر سکو اے گل ڈکدی تا کوئی نہیں اوکھا ہے دبا میں سوکھا ہے حسین آدھنے میرے نال بولو میں تیرا بڑھا پیوں آواز آدھے بولے نہ کیوں نہیں میری آس موک گئی آواز آدھے جواب دے میرا جوان بچڑا آواز آدھے کیوں نہیں بولے دا میری ضعیفی دا سہار مرکبہ تھکو نہیں چاہتا ہی نہیں جتھے میری منزل ہے میرا دل چاہتا میں لے جاؤں پھر جنازے دی زیارت ہوئے حسین بادشاہ فرمایا علی اکبر میں تیرا ضعیف بابا تو میرا جوان بچڑا ہے میں تیریاں پھپیاں نال وعدہ کر آیا تو انہوں جیندہ ملے سا اکبر میں تینوں چاہ کے خیمے لے جانا ہے اکبر میری مدد کرے علی اکبر زخمی بائیں چاہ کے پیو دے گالے چپائی ہے اس انداز دے نال میرے امام اکبر دی کمر بچھوں اپنا ہاتھ رکھا ہے جیڑے جوان ہو سینہ پیارا نہ کر رہے سر پیارا نہ کر رہے علی دا بچڑا ایک قدم چھیند ہے وطنا دے علی پڑھ دے بابا جی ود قدم چھیند ہے ولانا دے علی پڑھ دے جدہ بین علی آدھا خیمہ 17 قدم دو رہ گئے اکبر دا سر پیو دے مونڈے تو ڈھل آیا ہے اکبر دے چہرے تے موت دی زردی چھا گئی ہے حسین جوان زمین تے سمایا ہے سارا لاما ملایا ہے غریب رو کے آدھنے جنہ ملنا ہے جیندے ہائیو اکبر کو یاو جلدی دیر نہ لاؤ او میرا داڑی لانا ہائیو نہیں بچدا وہ ایندی تا تو لانا کولاؤ ویکھنا میرے آلے پاسے جدا اکبر دا لاسا ہے میں چھایا ہے اللہ جانے چھوٹی بیر سکینہ کیڑی جا تو سیرا چاہی آئیے میری سین پیرا دے جنازے تے سیرا پایا ہے رو رو کے ودیا دیئے سیرے باندے آئیو گانے بن دے سالاوی نمران کئی دے کٹ جیون ہوندہ آئیو نما بیودا وہ چندے پتر مرن پر نیلے ایک باری زیارت کرو نکڑی دا ہاتھی لے آئے ایک باری سر دے ماتم دا پرسا اگر اجازت دیو تے جو کچھ بی لکھا میں پڑھ سناوا سیدہ جدا قصد آیا ہے اس سمرا دا ہاتھ دیتا ہے حسین تحریر پڑھئے غریب اکبر دے سینے تے ڈائے پیا ہے اچھا وین کر کے آدھنے تیڑاؤں ویلے ہاتھ ملے آئے سورا جدا تھی گئی رسم تمام پاسے رے سورا کلی نہیں ہوتے وہ کیتا ہون یا کبر یارا میں تیرا ویرن ٹور گائے
مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کرا ہوں لے آؤ بادشاہ دا جنازہ میرا دل چاہتا ہے علی دیاں دیاں کربلا دیاں خیمے آئے جو جی میں اکبر دا جنازہ رکھ کے وین کی دے آج ہمیں وین سناؤ ایک لازہ ممبر پچھا ہٹاؤ ممبر پچھا ہٹاؤ آؤ میں دسا علی دیاں دیاں اکبر دے جنازے تے وین کی میں کیتا بطول دیاں دیاں اکبر دے لاشے تے اس انداز نال وین کی دے او مروالا لے او جدا اکبر دا لاشا ہے میں چاہیے حسین سمجھے متے بیڑا مرنا ونجھینا متا ماما مرنا ونجھن حسین اکبر دے سینے تے ہاتھ چا رکھا ہے علی دی دیرو کے آدھی زہرہ دا جایا زہرہ دا جایا محتام گایا اکبر دے سینے تو ذرا ٹوٹا چا بی بی آدھی میں حاملے سا تو برچی کڑ کے نہ اپنی نہیں ڈگ دیتے غازی بولا چا انج نہیں ایک باری جنازے تے پرسا ڈیو ہر بندہ سر تے ماتم دا پرسا ایک 4 سالہ دی سیازادی ہے جڑی ماں رباب دے قریب آئی ہے بی بی رو کیا دی اما کالے کپڑے اما کالے کپڑے مہکوں پواچا میرا ویر مر گئے میرے دور لگا چا اما جنا بینا دے بیرا مری منجین اما او بینا زیور پاندیاں چنگیاں نہیں لگ دیاں جتنے جوانوں تو انہوں سیرے ہنانے نصیب ہو بینا ایک باری ہائے انج کرو جو سین دی حسرت پوری ہو جائے ہر بندہ واجب سمجھ کے سر تے پرسا دے وے علی زین بچ دے ہوئے اتھے آئے نا جتھا عباس پہ رون دے آئے نا غازی دے گالے چھبائی پا کے بی بی رو کے آندرے ونجے کوئی مدینے ونجے کوئی مدینے سغرا کو آکھے تیرا ویر مر گئے تانگا لگا چا میرا دل چاہتا ہے سال دی محنت ہے اگلے سال اس رونا ہے جا زندہ ہونا ہے ایک بی بی ہے جڑی اصغر نو چاہ کے اکبر دی لاش سے آئی ہے اصغر نو چاہ کے اکبر دے سینے تے رکھا ہے ایک کون بی بی ہے سینوں میں رباب ہے دواں بیراما دے منہ چڑھ گئے نا بی بی رو کے آدھنے تیڑے پھل برچیدہ آج مول پوندا تیڑا ہو داویر جوانے یہ کہائی بیمار او بیا ٹور نہیں سکتا وہ گال دا پاور مانے بی بی رو کے آدھنے تاس نام تو اپنے آئیو قادر دا وہ لگی ویسا ویچ میدان بی بی آدھنے آج کامیاسی یا حسین یا حسین